خرم صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا چیزیں ایسی کی گئیں جو اچھی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کمزوری دکھائی گئی؟ ملک صاحب، کل کے بجٹ کے بعد جو دو سب سے بڑے خبریں تھیں وہ تھیں جو اسد عمر صاحب کی تقریر میں نہیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح سید نوید قمر صاحب نے کہا، نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ ان ایبسولوٹ نمبرز اینڈ ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ ہم 30 جون کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا ہے کیونکہ کل کے بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ دوسری جو خبر تھی جس کا بجٹ میں ذکر نہیں تھا وہ یہ تھا کہ 57 پیسے بجلی کا یونٹ بڑھا دیا گیا، اور دلچسپ بات یہ کیوں بڑھایا گیا، اسپیسیفک پاکستان کے عوام سے کہا گیا کہ آپ یہ اتنے اربوں روپے ایکسٹرا دیں کیونکہ حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے وقت پر ایل این جی امپورٹ نہیں کر پائی، ان کو فرنس آئل سے وہ چلانے پڑے جو پاور پلانٹس ہیں، اور اس کا جو ایکسٹرا امپیکٹ ہے وہ 57 روپے پر یونٹ بن کے پاکستان کے تمام صارفین کے اوپر وہ لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دو باتیں نا جی، ایک تو ہوتا ہے کہ جی پیپل فرینڈلی، کہ کیا اس بجٹ میں بجلی کی قیمت کم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ گیس کی قیمت کم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کوئی کسان میں کھاد کی قیمت کم کرنے کا انتظام ہوا؟ نہیں ہوا۔ یوریا کا عوام کیا دوست کوئی نہیں تھا بجٹ۔ یوریا کا کیا پھر ہم یہ کہ جی اکنامک ایکسپرٹس جو آپ جیسے ہیں، نہیں وہ تو ابھی جی آئی ڈی سی کا امپیکٹ آنا ہے نا جی۔ دوسرا یہ کہ جو عوام کے جو لوگ ایکسپرٹس ہیں آپ جیسے معاشی ماہرین، انہوں نے سب سوال پوچھے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی پروگرام تھا؟ نہیں تھا۔ کیا جو ہے ہمارے پاس جو دوسری پروڈکٹیوٹی کو بوسٹ کرنے کا کوئی پروگرام تھا؟ وہ نہیں تھا۔ کیا گردشی قرضہ اس سے کم ہوگا اس بجٹ کے میجر سے؟ وہ نہیں کم ہوگا۔ اور جب یہ سوال پوچھے گئے تو جواب جو آیا کہ جی پتہ نہیں یا ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اصل میں جو نظر آیا وہ یہ ہے، اور شاید وزیر خزانہ نے اپنی روانی میں یہ بات کر بھی دی کہ جی ہمیں الیکشن خریدنا نہیں پڑے گا 2023 کا۔ اصل میں تو اس جو کل کا جو ایک میجر اناؤنس ہوا ہے اس میں شاید ان لوگوں کو بینیفٹ دیا گیا جنہوں نے پی ٹی آئی کا بجٹ جو الیکشن فائنانس کرنا ہے۔ سٹاک مارکیٹ، کار اسمبلرز، بینکس، آف شور کمپنی ہولڈرز، ان کو سارے بینیفٹس دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو تو صفر بینیفٹ ہے، بلکہ اس کا واحد جو ہے مستقل نقصان ہونا ہے جو اس میں میجرز کیے گئے ہیں۔ کیونکہ ایک تو جس طرح سید نوید قمر صاحب نے کہا کہ یہ اکثر کا اطلاق جو ہے 1 جولائی 2019 سے ہوگا۔ دھوکہ یہ دیا گیا، کہا جی ایس ایم ای کے لیے بینیفٹ اناؤنس کیا ہم نے، جناب جو ہے وہ کاشتکار کے لیے بینیفٹ اناؤنس کیا، پر اصل میں وہ بینیفٹ بینکس کی شرح ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ وہ کاشتکار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا، یا ایس ایم ای کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یا بلڈنگ سیکٹر کو۔ وہ تو بینکس جو ایڈیشنل لونز کے اوپر مارک اپ چارج کرتے تھے اس میں ریلیف دے کر کہا گیا کہ جی ہم نے تو بہت بڑا ریلیف دے دیا۔ اور یہ جو ایشو ہے جس کی طرح آپ نے ذکر کیا، ایکسپرٹس نے کل سے اب تک جو ہے ایسٹیمیٹ کر لیا ہے کہ 700 سے 800 ارب روپے کا ایڈیشنل ڈیٹ سروسنگ ہونی ہے، جو انہوں نے یہ ڈبل ویمی کی ہے ڈی ویلیویشن کی، اور 10% جو ڈسکاؤنٹ ریٹ اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو یہ 700-800 ارب روپیہ آلریڈی آن ٹاپ آف وٹ آلریڈی جو ڈیفیسٹ ہوئے ہیں، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میں تو اس پر آئی تھنک ہم سب اس پہ پریشان ہیں، اور بطور اراکین اسمبلی حیران بھی ہیں کہ یہ پورے میجرز جو ہیں، سوائے یہ کہ کچھ سیکٹرز کو اسپیسیفکلی جو شاید ان سے برات مانگ رہے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے لالی پاپس دے دیے، لیکن ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کے ڈیک کے اوپر لالی پاپس بانٹنے سے وہ ٹائٹینک ڈوبنے سے نہیں، وہ اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔